سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری دور و نزدیک کا دیکھ لینا اپنی جگہ پر، یہاں تک فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع و خضوع، تمہاری دل کی جو نماز میں کیفیات ہے وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ پتہ چل جاتا تھا کون خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے اور کون غفلت کے ساتھ بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اور آپ کیا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے کہ اس کا کوئی اس طرح مفہوم ہے کہ صفیں درست رکھا کرو، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. کہ جو گیپ ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ شیطان کالی بھیڑ کی شکل میں گھس جاتا ہے. صفیں وہ بالکل یہ کہ اتنی مل کر ہوں کہ کندھا کندھے سے رگڑ کھا رہا. آج یہ صفیں کوئی بناتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اگر ہم بنانے بھی جاتے ہیں نا کبھی کہ جیسے کہ ہم درست، تو وہ اگلا بھی سرکتا جاتا ہے. یہ مصیبت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ایک یہاں سے زور لگا رہا ہے تو دوسرے کو بھی یہیں اسی طرف زور لگانا چاہیے تاکہ صف مکمل ہو جائے نا کہ دور بھاگا جائے. تو یہاں گیپ کر کے لوگ صفیں بنا رہے ہیں. اور اس میں بس وہ وعید بھی ہے نا کہ تمہارے دل مختلف کر دیے جائیں گے اگر تم صفوں میں اختلاف ڈالو گے. تو واقعی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ دلوں میں اختلاف تو بہت ہے، دل مختلف ہے، ایک دوسرے کا بغض و کینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے بدقسمتی سے. تو صف درست رکھنا یہ واجب ہے کہ کندھوں سے کندھا جو ہے یہ چھل رہا ہو. یہ چھل رہا ہو مانے وہ رگڑ کھا رہا ہو. اور ٹخنے پاؤں کے، جو پاؤں کا پنجہ اور پنڈلی کا جوڑ جو ہوتا ہے ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، وہ بھی ایک سیدھ میں ہو. اور یہ کندھے بھی ایک سیدھ میں، گردنیں ایک سیدھ میں، یہ پورا وجود جو ہے دوسرے نماز پڑھنے والے جو اپنے ساتھ پڑھ رہا ہے بالکل سیدھ میں ہو. ایسی صف بندی کرنے والے مزاروں میں تو موجود، لیکن اب نظر نہیں آتا. بہت میں نے کوشش کی، نوٹ کیا ہے کہ بنتی نہیں اس طرح صف. کچھ پتہ ہی نہیں، جن کو پتہ ان کو عمل کا جذبہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو بھی کہ کس طرح صف مکمل کی جائے. صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر یہ اتنے ماشاءاللہ سن رہے ہیں سب سیریس ہو جائیں اور صف اگر صحیح نماز میں بنانا شروع کر دینا تو سب بن سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے. جب یہ روایتوں میں حدیثوں میں آ گیا، فتح رضویہ میں پڑھیں آپ اعلیٰ حضرت نے کس طرح لکھا ہے. یہ جو میں پڑھ کر صف کا بتا رہا ہوں نا، ٹخنے سیدھ میں اور یہ گردنے سیدھ میں اور کندھے رگڑ، یہ سب فتح رضویہ شریف میں لکھے ہوئے ہیں مسائل. اب پڑھے کون تو سمجھے کون، سمجھے تو عمل کون کرے. کافی دوری ہے. مطلب ہم عمل کرنے جاتے ہیں تو دوسرا تعاون نہیں کرتا، لیکن ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے دوسرا تعاون نہیں کرتا اس کا وہ مطلب ہے کہ پھر جہاں جہاں موقع ملے، جب موقع ملے اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ جو مطلب اس طرح صف ہونی چاہیے. اب عام طور پہ امام صاحب یہ تو اعلان کر دیتے ہیں کہ صفیں سیدھی کرو. ارے وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں، صفیں سیدھی کرو صفیں سیدھی کرو، لیکن صف کس طرح سیدھی ہوتی ہے اور یہ ساری اگر تفصیل بتانے جائیں امام صاحب، جو میں نے چند باتیں عرض کی، تو امام صاحب کی بدلی ہو جائے شاید. یہ تو بہت دیر لگا دیتے ہیں کیونکہ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی دوسری گپ شپ میں گھنٹوں نکل جائے نو پرابلم. نماز میں 1 منٹ اگر زیادہ لگ گئی تو پھر خلاص امام صاحب کی آئی شامت، کیونکہ تنخواہ دیتے نا لوگ. تو معاذ اللہ اس کو اس طرح اپنے گھر کا جیسے ملازم ہے اس طرح سمجھ نہیں. امام ہمارے سر کا تاج ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا نمائندہ ہے. ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا ہے، اس لیے اس کا تو جتنا احترام کیا جائے وہ کم ہے. اللہ پاک بس ہم سب کو سعادت بخشے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کون بیان کر سکتا ہے. خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہاری ذکر کو، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. وہ
اتنا بلند کیا وہ بلند کرنے والا رب اعلیٰ جانے، اور جو بلند ہوا وہ جانے کہ کتنا بلند ہوا ہوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ کہ بہت نوازا ہے اور بہت ساری نعمتیں اپنے محبوب کو عطا کی ہیں، اور عام انسانوں کے سے ہٹ کر انہیں آپ کی شخصیت، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف اور آپ کی بلندیاں ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے متعلق تو نہیں ہے یہ آیت، مجھے عرض کر تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلندیوں سے نوازا، اور اتنی بلندی کہ اس بلندی کو ہم پا نہیں سکتے۔ میرے آقا اعلی حضرت جو کہ زمانے کے عاشق رسول ہیں، ان جیسا عشق رسول کسی خوش نصیب کو ملے۔ آپ خود مطالعہ کا ہدایت کے بخشش آپ کی ایسی کتاب ہے کہ صحیح بولتا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء وہ اش کر اٹھتے ہیں کہ ایسا کلام عام آدمی نہیں لکھ سکتا، اور قرآن و حدیث کے مطابق کلام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اقوال کا عکاس، اس کی عکاسی کرنے والا، ہر شعر شریعت کے مطابق، ہر مصرعہ شریعت کے مطابق۔ تو آپ فرماتے ہیں، اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رضا صاحب قرآن، اللہ پاک جس نے قرآن نازل کیا، اور قرآن جو ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا قرآن نعت ہے۔ یہ آپ کو تعجب ہے، نعت تو نہیں، اشعار تو نہیں، اس میں نعت کے معنی اشعار تھوڑی ہے، نعت معنی نبی کی تعریف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تو یہ نعت جو ہے یہ منظوم بھی ہوتی ہے اور منثور بھی، نثر میں بھی۔ ابھی میں یہ جو کر رہا ہوں نعتیں ہی پڑھ رہا ہوں، نثر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کر رہا ہوں، اور اشعار بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، تو وہ منظوم نعت۔ لیکن خیر وہ یہ نکتہ میں نے آپ کو بیان کیا، لیکن یوں عرف میں نعت اسی کو کہتے ہیں جو اشعار کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو۔